حي على الفلاح. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آؤ بھلائی کی طرف لیے حاضر ہیں۔ تجارت ہی کے موضوع پر عرض کروں گا۔ سب سے پہلے ایک بہت پیاری حدیث سناتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے فرشتہ آیا، تو اس سے کہا گیا کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ بولا میں نہیں جانتا۔ اس سے کہا گیا غور تو کر۔ کہنے لگا اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا، بزنس، اور ان سے اپنی رقم کا تقاضا کرتا، تو امیر کو، جو مالدار ہوتے، امیر کو مہلت دیتا تھا اور غریب کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں اس سے درگزر کرو۔ پتہ چلا کہ تجارت یہ واقعی ایک اعلیٰ عمل ہے اگر اس کو شریعت و دین کے تقاضوں کے مطابق کیا جائے۔ حرام روزی کی مذمت بالکل کی گئی ہے، لیکن رزق حلال کمانے کے حوالے سے اور پھر اس کے برکت و فضائل بھی کم نہیں ہیں۔ ظاہر دنیا کا ایک پورا نظام ہے، بزنس ہے، لین دین کے سارے معاملات ہیں۔ ہم جو بھی چیز، ابھی یہ بھی کہیں سے کچھ خرید کے ہی لائیں، موبائل بھی ہم خریدتے ہیں، کتابیں بھی خریدتے ہیں، کاغذ بھی خریدتے ہیں، چشمہ بھی خریدتے ہی ہیں، قلم بھی خریدتے ہیں، ساری چیزیں، کپڑے بھی خریدتے ہی ہیں۔ خرید و فروخت تو ہوتی ہے، تجارت تو ہے، پورا نظام ہے، سسٹم بنا ہوا ہے۔ کھیتی باڑی ہوتی ہے، وہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، مارکیٹوں میں مال آتا ہے، کوئی ہول سیل کر رہا ہے، کوئی ریٹیل کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ابھی آپ بھی کھانا کھانے بیٹھے ہوں گے یا کھانا کھا چکے ہوں گے یا کھانا کھا رہے ہوں گے، تو جو کچھ دسترخوان پہ رکھا ہوا سب خریدا ہی ہوا ہے۔ تجارت تو ہو رہی ہے نا، بزنس تو ہو رہا ہے۔ آپ کے گھر میں بھی جو کھانا آیا ہے، جو غذائیں آئی ہیں، وہ خرید کر ہی لائیں، تو وہ پیسے بھی تو کسی نہ کسی ذرائع آمدنی ہی کا نتیجہ تھے۔ تو یہ تو ایک سسٹم، ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے اور ایک پورا دنیا کا ایک نظام بنایا ہے، اس پہ تجارت بھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی ہے۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر آپ تشریف لے گئے تھے۔ تو یہ تجارت، صحابہ کرام علیہم رضوان ایک سے ایک تاجر تھے، تو یہ ایک ہے تو صحیح۔ تو تجارت کی ایک اپنی امپورٹنس ہے، تجارت کی ایک اپنی اہمیت ہے، مگر اس کے اصول اور اس کے طریقہ کار بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے، ان سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ کرے کہ آپ اس کو نوٹ کرتے رہیں کہ پہلی بات جو یہاں بیان کی، ایک تو پاکیزہ کمائی کے بارے میں بیان کیا۔ پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے، یہ ایک بات ہو گئی۔ وعدہ کرے تو خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ دوسری بات ہو گئی۔ جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے، یہ تیسری بات ہو گئی۔ جب کوئی چیز خریدیں تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے، یہ ہو گئی چوتھی بات۔ اور جب کچھ بیچیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے،
جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں پس و پیش نہیں کرتے، ٹال مٹول، تاخیر، بلا وجہ تاخیر کرنا۔ چھٹی بات، جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو اس پر تنگی نہیں کرتے۔ اس 7 مدنی پھول بیان کیے گئے، اور یہ دور منصور کے حوالے سے سورہ نساء کے آیت کے تحت جو وہاں نقل کیا گیا ہے، تو اس حدیث کو صراط الجنان نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اب میرے تاجر اسلامی بھائیوں، اب ہم غور کریں کہ کیا آپ کی تجارت جھوٹ سے پاک ہے؟ آپ جھوٹ سے بچ رہے ہیں، وعدہ خلافی سے بچ رہے ہیں؟ اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھواتا ہے تو کیا آپ اس کی امانت پوری ادا کر رہے ہیں جیسی ادا کرنی چاہیے؟ خیانت تو نہیں کر رہے؟ اور چیز خریدیں تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے۔ بعض اوقات جب ہم چیز خریدنے جاتے ہیں نا تو اس کی ویلیو گرا دیتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں تاکہ اس کی ویلیو نیچے گر جائے، تھوڑی قیمت نیچے آ جائے اور ہم وہ کریں۔ اسی طرح جب اپنی چیز بیچتے تو تعریف کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کسی چیز کی کوئی چیز خریدیں تو اس کی برائی بیان نہ کریں، اور اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے۔ اور چھٹی چیز، جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ٹال مٹول نہیں کرتے، پس و پیش نہیں کرتے، اور اگر کسی کا دینا ہونا، کسی کو انہوں نے دینا ہے تو اس پہ تاخیر سے کام نہیں لیتے، تو اور تنگی نہیں کرتے۔ اب یہ چیزیں نوٹ کر لیں۔ اور مارکیٹ سروے میرے سے زیادہ شاید آپ کو ہوگا کہ ہماری مارکیٹ میں جو اس وقت جرنل بات کر رہا ہوں، 100% لوگوں کی بات نہیں کرتا، ہماری مارکیٹ میں اس وقت کتنا سچ بولا جا رہا ہے، کتنا وعدہ پورا کیا جا رہا ہے، کمٹمنٹ۔ بلکہ ہم تو جو مال خریدتے ہیں نا، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ٹائم پر پیسے نہیں دینے، میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ہم مال خریدتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ٹائم پر پیسے نہیں دینے، ہم آرڈر لیتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم اس ٹائم پر آرڈر پلیس نہیں کر سکیں گے، آرڈر نہیں دے سکیں گے، خواہ اس کا تعلق آپ کی لوکل ٹریڈنگ سے ہے، خواہ اس کا تعلق آپ کے ایکسپورٹ سے ہے۔ اگر آپ کو اوورسیز سے، فورین سے کوئی آرڈر آتا ہے تو یو نو ویری ویل، لوڈ شیڈنگ کا پرابلم ہے، اور بھی 10 قسم کے مسائل ہیں، لیبر کے ایشوز آتے ہیں، آپ کو سب تجربہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ 2 ماہ میں ڈیلیوری نہیں دے سکوں گا۔ پارٹی کہتی ہے کہ مجھے آپ نے ودن 55 ڈیز ڈیلیوری دینی ہے، آپ کو 55 ڈیز کے لیے کمٹمنٹ کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈیلیوری نہیں دے سکوں گا 90 دن سے پہلے، مگر آپ کو پتہ ہے آرڈر نکل جائے گا، اس وقت آپ اس سے غلط بیان نہیں کرتے ہیں، اور نو پرابلم، اب ایشو ہی کوئی نہیں ہے، 55 ڈیز ٹو مچ، we will deliver within 50 days, no problem۔ بس تم ایل سی بیچ دو، تم آرڈر دے دو، یا یہاں بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اب جیسے آج کل مارکیٹ میں اس وقت خریداروں کا ہوگا، تو ایسے ہی اس وقت جو مینوفیکچرر ٹائپ کے جو لوگ ہیں، جو گارمنٹس بنا رہے ہوں گے، یا اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہوں گے، ایسا عجیب تماشا ہوگا، یہ تصور کر رہا ہوں کہ ان کے دکان پر مال پہنچ نہیں رہا ہوگا، وہاں پہ وہ کہ کل پہنچا رہے، پرسوں پہنچا رہے، کل پہنچا رہے۔ یہی بعض اوقات درزی بھی کرتے ہوں گے، پتہ ہے کہ ہم ٹائم پر سوٹ سی کر نہیں دے سکیں گے، لیکن گاہک ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو جب آپ کوئی، اب وعدہ کس کو کہتے ہیں اور وعدہ خلافی کیا ہے، یہ اس کو ذرا سمجھیے۔ یعنی وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں؟ جس وقت آپ کوئی بات طے کر رہے ہیں، کمٹمنٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، اور آپ کہہ رہے کہ میں کر دوں گا۔ اب یہ جس وقت آپ ان کو زبان دے رہے ہیں، وہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا، غلط بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ وعدہ خلافی ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور بہت ساری اس کی ایگزامپلس دی جا سکتی ہیں۔ تو جسٹ ایک میں نے حدیث پاک کے جو 7 میں نے آپ کو حصے رکھے ہیں، اس کو غور کر لیں کہ پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے، سچ بولنے والے، وعدہ خلافی نہ کرنے والے، امانت ادا کرنے والے، اور جب یہ کچھ خریدیں تو اس مال کی برائی نہیں کرتے، اپنا مال بیچیں تو اس کی تعریف بیان نہیں کرتے، اگر ان کو دینا ہے تو ٹال مٹول نہیں کرتے، اور جب انہوں نے کسی کو دینا تو تنگی نہیں کرتے۔
ہوتا ہے پیسہ پھر بھی لوگ نہیں دیتے، رکھتے ہیں، اب دے دیں گے، دھکے کھلاتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک اور حدیث سنیے. حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، بھلائی کرے اور سچ بولے. بھلائی کرنے کی اور سچ بولنے کی اتنی تاکید ہے ہماری تجارت کے اندر. تو اے بزنس کمیونٹی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں پلیز سچ بولیں، صرف سچ بولیں. آپ جو چیز بیچ رہے ہیں سچ بولیں. اگر وہ چیز بلیڈنگ کرتی ہے، مثال کے طور پر آپ کوئی کپڑا بیچ رہے ہیں، آپ کو گاہک پوچھتا ہے یار کلر اترے گا تو نہیں، ارے کلر اترے گا واپس لے آنا. آپ کو پتہ بھی ہے کہ واپس میں نے لینا وینا نہیں ہے. اگر پتہ ہے کہ یہ کلر چھوڑتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ خود ڈائنگ کراتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سٹیچنگ کمزور ہے، بہت ساری چیزیں آپ نے خود سٹیچ کروائی ہوتی ہیں، خود ہی بنایا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح اناج کی طرف چلے جائیں، جھوٹ بول کر مال بیچ دیتے ہیں، جھوٹ بول کر فروٹ بیچتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنے چاول بیچ دیتے ہیں، ملاوٹ والا کام الگ کرتے ہیں. اگر آپ نے 4 قسم کے چاول ملا کر بیچے تو بول دینا اس میں 4 قسم کے چاول ہیں اور یہ 4 قسم کے چاول ہیں اور یہ یوں ہیں. تو جھوٹ نہ بولیں، غلط بیانی نہ کریں. اگر کوئی امانت رکھواتا ہے تو اس کی امانت کو واپس کریں. اتنے آپ ایسے ہو جاؤ نا، مارکیٹ میں آپ کا نام ہونا چاہیے کہ اس شخص کے پاس پیسے رکھوا دو، اس شخص کے پاس سامان رکھوا دو، اس شخص کے پاس مال رکھوا دو. بھول جاؤ، یہ جیسا ہے ویسا انشاءاللہ آپ کو واپس کرے گا. اتنا امین اور امانت دار آدمی ہے. اب ہماری مارکیٹ کے اندر اس وقت امانت دار کتنے؟ جنرل مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں، آپ غور کریں امانت دار کتنے. ہمیں اگر کسی کا دینا ہے تو کیا ہم دینے میں جلدی کرتے ہیں؟ اور کسی کا لینا ہے تو اس میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں سب کا کھاؤں، جو میرا کھا اندھا ہو جاوے. مجھے اگر کسی کو دینے تو بس مسکینوں والا منہ بنا رہے گا میرا. ارے یار تمہیں کیا بتاؤں جو حالت ہے نا یار بس مارکیٹ کی، تو بس ہائے ہائے ہائے. اور اگر کسی سے لینے جانا ہے وہ بھی اگر اسی طرح مسکین والا منہ بنائے تو میں کیا کروں؟ میں نے مارکیٹ خراب کی ہے؟ دے دو بھائی دے دو. تم سیدھی طرح سے دیتے ہو یا پھر دھمکیاں دیں گے؟ پھر بڑا عجیب و غریب ہماری مارکیٹ کا مزاج. صحیح فرمایا میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو عالم نہ ہو ہمارے بازار میں نہ آئے. پتہ ہی نہیں ہے تجارت، اخلاق، تجارت میں بھی اخلاق، تجارت میں بھی نرمی، تجارت میں بھی مسلمانوں کی خیر خواہی و غم خواری. یہ ٹاپک ہے ہی نہیں، کیونکہ ہماری موسٹلی بزنس کمیونٹی نے بزنس کرتے وقت شریعت کو پڑھا نہیں ہے اتنا. ویری سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا. آپ خود بتا دیں جو اس وقت ینگسٹر مجھے سن رہے اور اپنے والد صاحب کا بزنس جنہوں نے ٹیک اوور کر رہا ہے یا ٹیک اوور کرنے والے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کو آپ کے ابو نے کبھی بزنس کی شرعی صورتیں سکھائی یا سمجھائی، یا کہیں آپ نے شرعی صورتیں سیکھی اور سمجھی کہ یہ تو ٹائپ آف بزنس. دیکھیں ایک ہے ٹائپ آف بزنس، ایک ہے مطلب کہ کوالٹی کو پہچاننے کا ہنر تلاش کرنا. یہ تو واقعی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کے لیے تربیت کا اور قابلیت کا ہونا تو ضروری ہے، لیکن اس کی شرعی صورتیں، اس کے لیے اگر آپ کورس بھی کوئی کراتا ہے تو کورس بھی نہیں کرتا. ہاں کورس اگر مطلب کہ فیبریکیشن پر کورس ہو جائے گا، کوئی ڈائنگ کوالٹی پر کورس ہو جائے گا، اس طرح کی کوئی چیزوں پر کورس ہو جائے گا تو سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں بھائی کورس کرنے کے، لاکھوں روپے دے کر کورس کرتے ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جناب آئیے کچھ اسلام و دین کے مطابق تجارت کرنے کا ایک کورس ہے، احکام تجارت ہم آپ کو سکھائیں گے، تو کتنے لوگ آتے ہیں؟ تو سیکھ لیں. تو تجارت کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو میں کئی اور چند اور مدنی پھول آپ کے سامنے رکھتا ہوں تجارت کے حوالے سے، کہ ان میں سے جو میں مدنی پھول بیان کرنے جا رہا ہوں ان میں اکثر آداب ایسے ہیں جن پر عمل کرنا ہر تاجر کے لیے شرعاً لازم ہے. تجارت کرنے والا جعلی اور اصلی نوٹوں کو پہچاننے کا طریقہ سیکھے
اور نہ خود جعلی نوٹ لے نہ کسی اور کو دے تاکہ مسلمانوں کا حق ضائع نہ ہو۔ اگر جعلی نوٹ دے جائے، یعنی کوئی اگر آپ کو جعلی نوٹ دے جائے اور دینے والے کا پتہ نہ چلے تو وہ کسی اور کو نہیں دینا چاہیے، اور اگر دینے والے کا پتہ چل جائے تو اس سے بھی وہ جعلی نوٹ واپس نہیں دینا چاہیے، بلکہ پھاڑ کر پھینک دے تاکہ وہ کسی اور کو دھوکے سے نہ دے سکے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ ایسا نہیں کسی نے آپ کو جعلی نوٹ پکڑا دی اور آپ بولے یار یہ تو گلے سے دراز ہے، دیکھو یار یہ 1000 روپے کی چونا لگائے گا نا، جعلی نوٹ دے گا یار۔ اب آپ بولو گے یار اس کو بھی کسی لاکھ روپے والی گڈی کے اندر بیچ میں ڈال دو 1000 کی نوٹ کو اور دے آؤ، میں کیا کروں؟ مجھے بھی کوئی دے گیا تھا بھائی۔ یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی کہ آپ کو کسی نے دھکا دیا، آپ آگے والے کو بھی جا کے دھکا دیتے ہیں۔ وہ بولے کیوں دھکا دیا؟ میرے کو بھی کسی نے دھکا دیا تھا، میں کیا کروں؟ یہ وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو کوئی جعلی نوٹ دے گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ جعلی نوٹ دے گیا تو اب آپ اس کو آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ فلاں نے مجھے جعلی نوٹ دی ہے تو اب آپ نے وہ جعلی نوٹ اس کو واپس نہیں کرنی، بلکہ پھاڑ دیں، ورنہ وہ کسی اور کو دے دے گا اور اگلے کو دھوکہ دے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اپنے مال کی حد سے زیادہ تعریف نہ کرے کہ یہ جھوٹ اور فریب ہے، اور اگر خریدار اس مال کی صفات سے پہلے ہی آگاہ ہو تو اس کی جائز و صحیح تعریف بھی نہ کرے کہ یہ فضول ہے۔ یعنی اپنی چیز بیچتے وقت جو ہے نا، ارے بھائی یہ جو ہے نا، یہ میں ہوں نا 4 سال سے میرے گھر میں استعمال کر رہا ہوں میں، اور ایک کوئی کچھ فرق ہی نہیں پڑا، یہ بولیں گے، حالانکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں بعضوں کا۔ ایسا کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا ہوتا، نہ انہوں نے 4 سال سے استعمال کر رہے ہیں، نہ 2 سال سے استعمال کر رہے ہیں، یہ لے کر ہی نہیں، بیچارے کی پوزیشن ہی نہیں ہے کہ اتنی مہنگی چیز اپنے گھر پہ لے کے جائے، مگر یہ جھوٹ بولتے ہیں بعض لوگ۔ وہ لے کر گیا تھا، کوئی کمپلین نہیں آئی، کمپلین آئی تھی تم نے سنی نہیں تھی۔ کپڑے والا بولے گا یہ میں نے اپنی دکان کا اسی کمپنی کا پہنتا ہوں میں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہاں، حالانکہ اس نے پہننے کے بعد ذہن بنا لیا تھا کہ آخری بار پہنے، اس کے بعد نہیں پہنوں گا، اس کے بعد سارے اس کا مال پڑا ہوا نا میل کا، بیچنا بھی تو ہے اس کو، خود نہیں خریدے گا آج کے بعد میل کا مال، اپنی دکان پہ بھی نہیں لائے گا، نفع بھی کم تھا، کپڑا بھی صحیح نہیں تھا، لیکن اب اس کو سارا مال نکالنا ہے، اپنے بدن پہ بتائے گا، اب کس کو کیا پتا گا تم کتنی تکلیف میں ہوئی کپڑا پہننے کے بعد۔ نہ جھوٹ نہ بولے، جھوٹی تعریف نہ کریں، اور اگر واقعی اس مال کی صفات خریدار کو پتہ ہے تب بالکل چپ ہو جائیں کہ کوئی ہے ہی نہیں، اور سچی بھی ہے تو بھی مطلب کہ حد سے زیادہ تعریف نہ کریں۔ کیوں؟ مطلب کہ سامنے والے کو آپ برانگیختہ بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس میں دھوکے کی صورت بن گئی، ہم پھنس جائیں گے۔ اچھا، عیب دار مال ہی نہ خریدے، اگر خریدے تو دل میں یہ عہد کرے کہ میں خریدار کو تمام عیب بتا دوں گا، اور اگر کسی نے مجھے دھوکہ دیا تو اس نقصان کو اپنی ذات تک محدود رکھوں گا، دوسروں پر نہ ڈالوں گا، کیونکہ جب یہ خود دھوکہ باز پر لعنت کر رہا ہے تو اپنی ذات کو دوسرے کی لعنت میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خاص کر میں ان سے یہ ضرور عرض کروں گا جو لیفٹ اوور کا بزنس کرتے ہیں، پرانا مال خریدتے ہیں، یوزڈ اشیاء خریدتے ہیں، چاہے وہ کپڑا ہو، فریج ہو، گھریلو اشیاء کا سامان ہو، ریڈی میڈ گارمنٹس ہے، جو یوزڈ ہوتا ہے، فرنیچر والے ہوتے ہیں جو استعمال شدہ خریدتے ہیں، اور اب اس میں کئی چیزیں عیب دار نکل آتی ہیں، گھر میں استعمال ہوا ہے، آدمی نے استعمال کیا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کپڑے میں کئی جگہ پر فریش کپڑے میں بھی ویونگ فولڈ آ جاتا ہے، دھاگا کھینچ جاتا ہے، ڈائنگ پرابلم آ جاتا ہے، کہیں سے رنگ فیٹ ہو گیا ہوتا ہے، کہیں سے بلیچ لگ گیا ہوتا ہے، گارمنٹس میں بہت ساری سٹیچنگ پرابلم ہوئی ہوتی ہے، ہم دکھاتے ہیں یہ دیکھیے اچھا ہے، اب وہ جو دکھایا وہ تو اچھا تھا، اسی سائز کا 42 نمبر کا آپ نے دوسرا نکالا، کو پتا تھا کہ یہ ایک ہی پیس ہے جو صحیح ہے، باقی سب میں سائزوں میں ڈنڈی لگی ہوئی ہے، تو ہم نے اس کو دینا وہی ہے جس کے اندر خرابی ہے۔
تو اگر کوئی خرابی ہے تو عیب بتائیں. بہت خوبصورت بات لکھی ہے ہمارے مفتی صاحب نے سراۃ الجنان کے اندر کہ اول عیب دار چیز خریدے ہی نہ. اگر خریدی ہے تو پھر اس کا عیب بتا دیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے عیب کتنا ہے. ہمارے یہاں بعض اوقات مارکیٹ میں ایک مس پرنٹ بیچا جاتا ہے. یہ جو بیڈ شیٹ کا اور اس طرح کا جو لیفٹ اوور یا بچا ہوا مال جو اٹھاتے ہیں یہ مس پرنٹ والا بھی بیچتے ہیں. اور یہ میں مارکیٹ میں رہ چکا ہوں, مجھے پتہ ہے کیا ہوتا ہے. یہ فولڈر جو فولڈنگ کرتے ہیں نا ان سے یہ مال فولڈ کرواتے ہیں, اور فولڈ کروانے کے بعد اس کو سمجھا دیتے ہیں نا, تو 7, 8, 10% مس پرنٹ چلاتے, وہ بھی اندازے سے چلا رہا ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ اندر چلا رہا ہو. اس نے بھی کوئی مطلب اس کو اتنا تجربہ عموماً ہوتا نہیں ہے. اب آپ سے جو پارٹی خریدنے آئی ہے مال, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ 5% مس پرنٹ ہوگا, حالانکہ اس میں 5% مس پرنٹ نہیں ہوتا. اگر واقعی 5% مس پرنٹ ہی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن نارملی 5% مس پرنٹ نہیں ہے آپ کے, اس میں مس پرنٹ زیادہ ہے. آپ دھوکہ دے رہے ہیں اس کو. وہ بھی آگے لے جا کر یہی کرتا ہے. اگر واقعی پتہ ہے کہ یہ غلط ہے تو بھی غلط بتا دیں, نہیں پتہ تو اس کی صورتیں پھر الگ ہیں. تو ایسے جو بھی عیب دار مال بیچتے ہیں, گارمنٹس بیچ رہے ہیں, جوتے بیچ رہے ہیں, سول مضبوط یہ تو جوتے کا تو کھینچ کے بتائیں گے مضبوط. اب یہ ہمیں کیا پتا تم کتنا طاقت لگا رہا ہے. مضبوط اتنا مضبوط ہے کہ عید کے دن ہی ٹھا کر کے چپل کا سول ادھر اور وہ پٹیاں ادھر ٹوٹ جاتا ہے. گھڑیوں کے بیلٹ ٹوٹ جاتے ہیں, نیو کھینچ کے بتائیں گے مضبوط. یہ ٹیکنیک ہوتی ہیں. اپنے کھینچے مضبوط تو اب سارا مضبوط ہاتھ میں آ جائے گا. ایک پٹا ادھر ایک پٹا ادھر, ڈائل ہاتھ میں آ جائے گا, نیچے گر جائے گا, ہاتھ میں کیا آئے گا. اتنی بعد اوقات مارکیٹ میں چال بازی ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اتنی چال بازی ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اللہ کی پناہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں رہی ہے, جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں رہی ہے. عجیب و غریب مزاج بن گئے ہم لوگوں کا. نہ کریں. کیا آپ اپنے لیے پسند کریں گے کوئی آپ کو اس طرح دھوکے سے اس طرح کی چیزیں بیچے؟ حدیث پاک تو سنیں. مومن کی کتنی پیاری پہچان بیان کی گئی ہے. وہ مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. آپ کو بھی اپنے لیے دھوکہ اور فریب پسند کریں گے؟ نہیں نا. اللہ کرم فرمائے. ایک اور مدنی پھول. اگر اپنے پاس موجود صحیح مال میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اسے گاہک سے نہ چھپائے, ورنہ ظالم اور گناہگار ہوگا. وزن کرنے اور ناپنے میں فریب نہ کرے, بلکہ پورا تولے اور پورا ناپے. میجرمنٹ اور جو ویٹ والے جو ہوتے ہیں, جو ویٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں, اتنا عجیب ہے. میں کو بتاؤں, بعدوں کا یہ ٹرکیں پوری ویٹ ہوتی ہیں. خالی ٹرک ویٹ ہو گئی, اور خالی ٹرک کے بعد اب بھری بھی ٹرک ویٹ ہوتی ہے. تو خالی ٹرک کا وزن آ جاتا ہے, اس کے بعد اس کے ظاہر پورا ٹرک بڑھ گیا تو اتنے بڑے مال کا وزن نہیں ہوتا. تو یہ خالی ویٹ کا ٹرک لے کر گئے فیکٹری کے اندر اور پرچہ دکھایا, اب اس کے اوپر پورا وہ مال لوڈ ہو گیا. اب مال لوڈ جانے کے بعد اب بھرا ہوا ٹرک کا ویٹ الگ ہوگا, تو اس میں سے جو خالی ٹرک کا ویٹ تھا وہ مائنس ہو جائے گا. تو اس کے بعد جو بھرا ہوا ٹرک جو مال آیا اس کا نیٹ ویٹ آ جاتا ہے, وزن آ جاتا ہے. ایسی صورتوں میں ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے, اور ایسی چال بازیاں اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں کہ وہ ویٹ میں ڈنڈی مارتے ہیں. اب مثال کے طور پر اس کے اوپر اگر 50 کلو کا وزن ڈالا ہوا ہے, 50 کلو تو ٹرک کا نہیں بولوں گا, 500 کلو کا وزن اگر اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے تو 500 کلو کا وزن ہے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اگر ویٹ کم نظر آئے گا تو اس کو پیسے کم دینے پڑیں گے, ویٹ زیادہ نکلے گا تو اس کو پیسے زیادہ دینے پڑیں گے. تو اس نے 500 کی جگہ وہ 450 وزن دکھانا ہے, اس میں تھوڑی ڈنڈی, تھوڑے پیسے وہ لے لے گا, تھوڑے پیسے وہ لے لے گا. جیسے پیٹرول پمپ پر بھی بعدوں کا ڈنڈیاں مارتے ہیں. آپ ادھر گئے اور ادھر پیٹرول میں ڈنڈی مار دی, ویٹ میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں. اچھا, میجرمنٹ میں بھی ایسا کھینچ کر ویٹ میجرمنٹ کریں گے, پیمانہ سائز کریں گے. کریانے والا بھی وہ جو چھوٹا موٹا ترازو ہوتا ہے اس کے اندر ڈنڈی مارے گا. سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو. حالانکہ اس میں کوئی اتنا بہت بڑا نفع بھی نہیں آتا, چھوٹا موٹا نفع ہوتا ہے. میں مزید عرض کرتا ہوں, آئیے کچھ کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگرانی شورا
آج آپ تجارت کے حوالے سے ماشاءاللہ مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا تاجر کے لیے کون کون سے علوم سیکھنا، علم سیکھنا اس کے لیے فرض ہے؟ اور نیز یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کیا گاہک کے لیے بھی کوئی علم سیکھنا ضروری ہوتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. جو بزنس کر رہا ہے نا، اس بزنس کا علم سیکھنا اس پر فرض ہے کہ حرام و حلال کی تمیز کر سکے، اور خریدار کو خریداری کا علم سیکھنا لازم ہے کہ وہ حرام و حلال کی تمیز کر سکے، ورنہ خریدار بھی جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، اور ان سے بھی مسٹیک کے بہت سارے پہلو ہیں. ظاہر بزنس مین بھی پرچیزنگ بھی تو کرتا ہے، عام گھر کے لوگ بھی جا کر بازار میں پرچیزنگ تو کرتے ہی ہیں. بیچنے والا خرید بھی رہا ہوتا ہے، بیچ بھی رہا ہوتا ہے، اور ایک طبقہ وہ جو صرف خرید رہا ہوتا ہے. فیملیز جا کر خرید رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی نہیں اتنی تمیز ہوتی ہے. تو یہ علوم سیکھنا ضروری ہے. مدنی چینل پہ سلسلہ آتا ہے احکام تجارت، ہمارے مفتی علی اصغر صاحب ہیں مدثر العالی، یہ سلسلہ کرتے پورا احکام تجارت. یہ دیکھا کریں، تجارت کے متعلق شاید بہترین معلومات فراہم کرنے والا اگر کوئی میڈیا ہے، چینل ہے، آئی تھنک کہ وہ مدنی چینل ہوگا. ٹریڈنگ کے حوالے سے بہت ہمارے پورے کورسز ہوئے ہیں تجارت کورس، اور اس میں ہمارے مفتیان کرام نے اور دیگر ہمارے تجربے کار اسلامی بھائیوں نے بیانات کیے ہیں الحمدللہ رب العالمین. غالباً اس کی ویڈیو بھی مل جائیں گی. کال دیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد محمود اتاری باب الاسلام سکھر سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاءاللہ موضوع رزق حلال جو آپ لے کر چلے ہیں الحمدللہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب بھی ہے. تو عرض یہ ہے کہ آج کل فی زمانہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کسی دکاندار کے پاس کوئی شخص چیز لے کر آتا ہے اور اس نے بعد میں پتہ چلتا ہے دکاندار کو کہ اس نے کہیں سے چرا کر اور وہ لا کر فروخت کی تھی. یا کوئی شخص اپنے مالک کے ساتھ چیز لینے آتا ہے اور مالک اس کو وہ چیز دلاتا ہے دکاندار سے، کچھ دنوں کے بعد وہ ملازم وہی چیز جو مالک کے ساتھ وہ خرید کر لے گیا تھا اس دکاندار کو واپس آ کر بیچ دیتا ہے. تو ایسی چیز کا خریدنا اس کے متعلق بھی اور ایسے ملازموں کے متعلق بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما لے کہ جو اس طرح سے خیانت کرتے ہیں اور چیز کو فروخت کرتے ہیں، اور ایسے دکانداروں کے لیے بھی ارشاد فرما دیں کہ وہ ایسی چیزوں کے خریدنے کے بارے میں کیا کیا احتیاطیں کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں میں یہاں کیونکہ میں عالم و مفتی نہیں ہوں، میں یہاں حرام اور حلال کے احکام بیان نہیں کر سکوں گا. میں بعض موٹی چیزیں بیان کر دیتا ہوں ایک سمجھنے کے لیے کہ آپ کو اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے، اس کو آپ چھپاتے ہیں، یہ خیانت ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ دھوکہ ہے. سیٹ کو پتہ چل جائے گا تو میری نوکری چلی جائے گی، گاہک کو پتہ چل جائے گا تو یہ مجھ سے مال نہیں خریدے گا، سچ بول دوں گا تو وہ چیز بکے گی نہیں. یہ ساری چیزیں نارمل پتہ ہوتی ہیں. اچھا چوری کا مال، وہ پتہ ہے کہ یہ میں چوری کا مال خریدوں گا، اگر پولیس کو پتہ چل گیا تو میرے کو رشوت دینی پڑے گی یا پھر میں بند ہو جاؤں گا. آپ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ موبائل میں نے چوری کا خریدا تھا، یا یہ میں گاڑی کا جو شیشہ تھا یہ میرے کوئی کسی نے چوری کی تھی اس نے میرے کو بیچا تھا، یہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں. تو نارملی آپ نہیں کہہ سکتے. آپ خود سوچئے کہ اس میں کتنی صورتیں حرام کی آ جائیں گی، ناجائز کی آ جائیں گی، اور بعض چیزیں اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں اور برائیوں کی آ جائیں گی. بہت سیدھا سا کام کریں، اس میں جھوٹ نہ ہو، بددیانتی نہ ہو، خیانت نہ ہو، چوری کا مال نہ خریدیں. اگر چوری کا مال خریدنے والے ہی نہیں رہیں گے تو چور بیچے گا کس کو؟ یہ بات درست ہے کہ باقاعدہ یہ مارکیٹیں بنی ہوئی جہاں چوری کے مال خریدے جاتے ہیں. گاڑیوں کے ویل کیپ نکال کے لے جاتے ہیں، موٹر سائیکل کے شیشے اتار لیتے ہیں، کار کے شیشے تو نکال کے لے جاتے ہیں. آٹومیٹک شیشے ہوتے ہیں، پوری وائرنگ لگی ہوئی ہوتی ہے، ڈھا کر کے توڑا اور پوری اس کی فریم کے ساتھ شیشہ توڑ کے لے گئے. عجیب قوم ہے، اور اس کے خریدار بھی موجود ہیں. اس کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے جو یہ ناجائز و غلط حرکتیں کر رہا ہے، لوگوں کی چیزیں چورا رہا ہے. موبائل کتنے چوری ہو رہے ہیں، موبائل کتنے لوٹے جا رہے ہیں. اب موبائل 30-40 ہزار روپے کے نارمل ایک اچھے موبائل ملتے ہیں، کوئی لوٹ کے لے جائے اس کو 20,000 میں بیچ دے گا. 15,000 میں بیچ دیتا ہے اس کو تو بیٹھے 15,000 روپے مل گئے. مگر یہ پیسہ قیامت کے روز کیا اس کا جواب کیا دے گا؟ اس پیسے کو کیا کھائے گا؟ یہ آگ کا انگارہ ہے.
یہ تو سری حرام ہے جو آپ لوٹ کر کھا رہے ہیں، لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں آپ، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور اسی لوٹتے لوٹتے مر گئے تو کیا یہ عمل کرتے کرتے مرنا چاہتے ہیں آپ؟ معاذ اللہ صبح معاذ اللہ، چوری کا مال خرید کر آپ مطلب اپنا کاروبار چلا رہے ہیں۔ آپ کسی کو بول سکتے ہیں، صحیح بتائیں، کوئی عزت دار لوگوں میں آپ کہیں گے میرا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے یار، چوری بڑھ رہی ہے، چور آ رہے ہیں، میں چوری کا مال خرید رہا ہوں، چوری کا مال بیچ رہا ہوں، آپ کبھی کر سکتے ہیں یہ؟ کسی 4 عزت دار لوگوں میں آپ کو آپ کے اس کاروبار پہ کوئی عزت ملے گی؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ مارکیٹ میں بیٹھے اور سارے چوری کا مال خرید رہے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہو گیا کہ وہ تو وہ کہتے ہیں نا وہ سب، اب اس کا میں کیا بولوں، عجیب و غریب لفظ مجھ سے نہ نکل جائے، تو نہیں کریں ایسا، کال دیں۔ نگرانی شورا، آج آپ نے وعدے پر مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، کی بات تو یہ ہے کہ ہم سے بھی روٹین وائز ایسی گفتگو ہو جاتی ہے جس سے کئی یعنی کہہ لیں اب زبان کی خرابیاں ہیں، ادائیگیاں ہیں اور بڑی کوفت ہوتی ہے، مدنی ماحول کی سوچ ملی ہے تو دل میں ایک خیال آتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرسٹ پرائرٹی عمران بھائی آپ کس کو دیتے ہیں کہ اس کے کرنے سے ہم زبان کی کئی افواہ سے بچ سکتے ہیں، وعدہ خلافی سے بچ سکتے ہیں؟ اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ دیکھیے میں یہ بات عرض کروں، جو کام نہیں کر سکتے، جو بات نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی اس کی ذمہ داری قبول نہ فرمائیں۔ آپ نہیں جا سکتے، آپ ابھی سے کہہ دیں کہ میں نہیں آ سکوں گا، آپ نہیں دے سکیں گے، ابھی سے کہہ دیں میں نہیں دے سکوں گا، آپ پہلے سے منع کر دیں، زبان نہ دیں، کمنٹمنٹ نہ کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹمنٹ سے، آپ کی یقین دہانی سے اس نے اس سے آگے 10 لوگوں پر کمنٹمنٹ ہو چکا ہے، ایک جگہ سے لیٹ ہو رہا ہے، سارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور ان کے آگے پتہ نہیں سینکڑوں لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ایک آدمی غلط بیانی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے نہ جانے کتنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ نہ کریں، منع کر دیں، بھائی I can't do this، میں نہیں کر سکتا، نہیں آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو تو میں نہیں کر سکتا، ہے ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے، نہیں ہوتی گنجائش، زبردستی لے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ سیزن نکل جائے گا تو نفع نکل جائے گا، بھلے لوگ تکلیف میں آتے ہوں، پریشان ہوتے ہوں، بھلے مجھے غلط بیانی کرنی ہے، جھوٹ بولنا ہے، وعدہ خلافی کرنی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید سنیے، اصل قیمت کو چھپا کر کسی آدمی کو قیمت میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ نفع نہ لے، اگرچہ خریدار کسی مجبوری کی وجہ سے اس زیادتی پر راضی ہو۔ خیر خواہی، امت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے۔ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ مارکیٹ کا بہت زبردست اصول ہے۔ ہمارے بزرگان دین جو اللہ کے نیک بندے گزرے، انہوں نے اس پر بڑا عمل کیا ہے، اور مارکیٹ میں بھی آپ خواہی خیر خواہی کر سکتے ہیں، مطلب آپ کو واقعی پتہ ہے کہ یہ غریب آدمی ہے، آپ اس کو قیمت سے کم دے دیں، مطلب آپ نے ویسے ہی اس کو، آپ دنیا میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ غریب آدمی ہے، یہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو ضرورت بھی ہے، وہ چیز ہے مثال کے طور پر 500 روپے کی، آپ کو گھر میں 400 روپے کی پڑی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ 300 روپے کی اس کو دے دیں اللہ کی رضا کے لیے، 400 کی لی تھی 300 میں دے دی، 100 روپے کا نقصان کیا نا آپ نے، مارکیٹ دکان کا 200 کا نقصان ہوا کہ 100 روپے آپ نے آپ کو دکان کے لیے رکھنے تھے کہ 100 روپے آپ کو نفع ہوتا کہ آپ کی دکان چلے گی، ٹھیک ہے؟ آپ کی اپنی پرسنل جیب میں جو پیسے ہیں، جو آپ اپنی خرچی کے لیے اپنے دیگر چیزوں کے نکالتے، اس پہ 200 روپے ڈال دیں گلے کے اندر، یہ میری طرف سے ہو گئے، آپ کی دکان کو لاس نہیں ہوا، آپ نے اپنا پرسنل نکال کر دیا، اور اس غریب کی آپ نے غمخواری کی، اس غریب کی حاجت روائی کی، اس غریب کی مدد کی، اور اگر اللہ کرے کہ ایسا جذبہ سادات و سیدوں کے لیے مل جائے گا، اگر واقعی پتہ چل جائے کہ یہ شخص سید ہے، سادات ہے، آل رسول ہے، اس کو تب یوں ہی دے دیں یار، تحفے میں دے دیں، حضور آپ آل رسول، آپ کے نانا کا تو صدقہ ہم کہا رہے ہیں، سادات کرام تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوئے نا، آپ کے کسی عزیز کا بیٹا آ جائے، بیٹا تم لے جاؤ، نہیں تم لے جاؤ بیٹا، ابو کو سلام کہنا، آپ سید کو دے دیں کہ آپ یہ لے جائیے، بس قیامت کے روز آپ کے نانا سے میری شفاعت کروا دیجئے گا، کہ ہو سکتا ہے، اور یہ مطلب خوش کرنے کے لیے،
اس کو دل جوئی کرنے کے لیے. اور وجہ کیا ہے؟ نسبت کہ وہ آل رسول ہے، وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد سے ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ڈاکٹر غریب آتا ہے، آپ ڈسکاؤنٹ کر دیں. اگر آپ کی 200-300 روپے کی 500 روپے کی فیس ہے، آپ 50% کر دیں، آپ 60% ڈسکاؤنٹ کر دیں، 80% ڈسکاؤنٹ کر دیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. اور اگر کوئی واقعی سید صاحب آئیں آپ کے پاس تو اپنی سعادت سمجھ کر ان کا فری علاج کر دیں. غریب سعادت ایک سے ایک ملیں گے آپ کو. غربت کی وجہ سے بیچارے پریشان ہوتے ہیں. یاد رکھیں یہ کہ سعادت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کو کیا دیں گے زکوٰۃ؟ مال کا میل. ان کے نانا جان کے صدقے تو ہمارے ظاہر و باطن کے میل دور ہوں. تو اللہ کریم سید و سادات کا ہمیں صحیح معنی میں ادب عطا فرمائے. میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سادات کا اتنا ادب کرتے تھے سیدوں کا کہ آپ کسی کو تحفہ دیتے اور اگر کہیں سید ہوتے، آل رسول ہوتے تو انہیں 2 تحفے 2 دیتے تھے کہ آپ سید ہیں، آپ 2 لیجئے. اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب کرے. اچھا، محتاجوں کا مال زیادہ قیمت سے خریدے تاکہ انہیں بھی مسرت نصیب ہو. جیسے بیوہ کا کپڑا بیچ رہی ہے اور وہ پھل جو فقراء کے ہاتھ سے واپس آیا ہو، کیونکہ اس طرح کی چشم پوشی صدقے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے. آپ خریدنے گئے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، غریب ہے، تھوڑے مہنگی قیمت پہ خرید لیں، اس کا بھلا ہو جائے گا. دے ہی رہے ہوتے ہیں دینے والے. اس طرح بھی تو مدد کی جا سکتی ہے نا. اسی طرح وہ پھل جو فقراء کے ہاتھ سے واپس آیا ہو، واپس لے لیں، کرم نوازی کریں. اللہ کریم اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا. قرض خواہ کے تقاضے سے پہلے اس کا قرض ادا کر دے اور اسے اپنے پاس بلا کر دینے کے بجائے اس کے پاس جا کر دے. جس شخص سے معاملہ کرے اگر وہ معاملے کے بعد پریشان ہو تو اس سے معاملہ فسخ کر دے. ٹھیک ہے، واپس لے لو، مال واپس لے لیں، ٹھیک ہے، ڈیل خلاص، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو لگے گا یار میرا بڑی مشکل سے ہوا تھا، نفع بندہ تھا، کر بھلا ہو بھلا. اب اللہ کے بندوں پر رحم کرو، اللہ آپ پر رحم فرمائے گا. دنیا کا بازار اسے آخرت کے بازار سے نہ روکے اور آخرت کا بازار مساجد ہیں. نمازوں کی پابندی کریں، مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھیں. بازار میں زیادہ دیر رہنے کی کوشش نہ کرے، مثلا سب سے پہلے جائے اور سب کے بعد آئے. بازار یہ سب سے بدترین زمین کا ٹکڑا کہا گیا ہے. یہ بھی نہ کریں کہ سب سے پہلے جانا ہے، سب سے آخر میں آنا ہے. اور مسجد کو زمین کا سب سے بہترین حصہ کہا گیا ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تجارت کے ان آداب کو سمجھنے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رزق حلال اور صرف رزق حلال کمانا نصیب فرمائے. حرام سے اللہ بچائے، حرام کے لقموں سے، حرام کی غذا سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. آئیے کچھ کال لیتے ہیں. اطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ اور بھلائی کی طرف جاری و ساری ہے اور آج کا جو موضوع نگران شورا لے کے آئے ہیں بہت ہی اچھا اور اچھوتا موضوع ہے. ہر ایک کا اس سے واسطہ پڑتا ہے. میں نگران شورا سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کا ناحق مال کھاتے ہیں اور دوسروں کو دھیاڑی پہ رکھتے ہیں، ان کی دھیاڑی بھی پوری نہیں دیتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا وعیدات احادیث میں آئی ہیں اور جس کا حق کھایا جاتا ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں کیا احادیث میں بشارتیں آئی ہیں؟ برائے کرم کچھ مدنی پور ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر دست تو مجھے وہ کچھ حدیث ایسی یاد نہیں ہے. ایک مشہور ایک بات ہے اور بڑی خوبصورت اور پتے کی بات ہے، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری دے دو. اور اگر کوئی ظلم کرے گا تو یاد ہے کہ قیامت کے روز ظلم اندھیرے میں، ظالم مر جائے گا قیامت کے روز. جس نے جو کام کیا اس کو اس کے کام کی مزدوری دے دیں، اس کو اس کا حق دے دیں. حق خواہ کر نہ بیٹھیں. اپنی موج لگی ہوئی اگلا بھلے تکلیف میں، ایسا نہ کریں. میرے بیوی بچے اور میرا خاندان بڑے وہ موج میں، اگلے کو آپ تکلیف میں ڈال دیں.
اس کے گھر میں بیچارے کو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو تھا کہ آج سیٹ صاحب دیہڑی دیں گے، آج وہ جسے کام کیا وہ دیہڑی دے دے گا اور میں گھر میں کچھ لے کر چلا جاؤں گا، وہ بیچارہ کھا لیا چلا گیا، آپ اسی کے پیسے جو اس کا حق تھا پیسے روک کر آپ اپنے گھر میں زیادہ سامان لے کے جا رہے ہیں، آپ کے گھر والے خوش ہو جائیں، اس کے گھر والے بیچارے روتے رہیں، ایسا نہ کریں۔ آپ بھلا کرنے کی عادت پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کا بھی بھلا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیکی و بھلائی کرنے والی زندگی نصیب فرمائے۔ حي على الفلاح